نمبر 28، ایک بڑا پرابلم اور کمزوری انسان کی، کیا؟ دو ترازو، اپنے لیے الگ، دوسرے کے لیے الگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یبصر احدکم القضاة فی عین اخیہ وینسی الجدع فی عینہ۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی آنکھ میں ایک تنکا تو دیکھ لیتے ہو، لیکن تمہاری اپنی آنکھ میں شہتیر ہے، اس کو تم نہیں دیکھ پاتے۔ یعنی لکڑی کا بڑا ٹکڑا ہے تمہاری آنکھ میں، لیکن وہ تم کو نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اپنے بھائی کی آنکھ میں کیا مطلب ہے؟ اب یہ ہماری اپنی سب کی کمزوری ہے، تم دوسروں کے چھوٹے سے چھوٹے مائکرو ایپ کو بھی تم دیکھ لیتے ہو، لیکن تمہارے اتنے بڑے بڑے دھبے کپڑوں پر ہے وہ تم کو دکھائی دیتے نہیں ہیں۔ اور انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب کو بخشتا نہیں، لیکن اپنی بڑی سے بڑی، اپنے بڑے بڑے سے پاپ کر کے بھی سمجھتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اور میں کتنے بھی گناہ کروں میں نیک ہوں۔ آدمی دوسروں کے بارے میں کیسے کہ آدمی کا ذہن دیکھیے، اتنا کر کے کیا فائدہ، وہ غلطی کرتا ہے۔ اچھا، اپنے بارے میں اگر جج صاحب کو پوچھا جائے تو کیا بولیں گے؟ میرے اندر لاکھ برائی صحیح، لیکن میں دل کا اچھا انسان ہوں۔ آدمی سارے اپنے عیوب کو تسلیم کرنے کے باوجود حکم کیا لگتا؟ اچھا، وہ کیا اچھا آدمی ہے، سب کرتا لیکن کچھ فائدہ نہیں، یہ غلط کام کرتا تو کہے گا اچھا ہوا وہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کی 100 خوبیاں ہیں اور ایک عیب اس کے اندر ہے، اس کو نہیں بخشتے، اور اپنے اندر اگر 100 عیوب ہیں اور ایک خوبی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس خوبی کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے۔ یہی بات اس روایت میں بیان کی گئی ہے کہ تم کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا دکھتا ہے، اپنی آنکھ میں جو اتنا شہتیر ہے وہ تم کو دکھتا نہیں، یعنی دوسروں کی چھوٹی غلطیاں تم کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن اپنے بڑے بڑے گناہ تم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ دوسروں کے چھوٹے عیوب کو بڑا سمجھنا اور ان کے پیچھے پڑے رہنا، اور اپنی برائیاں، بڑی بڑی برائیاں ان کو نظر انداز کر دینا، ان کو دیکھا اندیکھا کر دینا۔ واقعی انصاف یہ ہے کہ انسان جس طرح سے دوسروں کا محاسب ہو، اپنا بھی ہو۔ دوسروں کو نہیں بخشتا، اپنے کو ڈبل نہیں بخشتا ہے ایسا کوئی؟ دوسروں سے جتنا ناراض ہوتا ہے غلطی پہ اپنے آپ سے بھی اتنا ناراض ہو تو اس کو انصاف بولتے ہیں۔ ورنہ آدمی اے اللہ جیسا بھی ہوں تیرا ہی بندہ ہوں، ٹوٹا پھوٹا، اچھا تو وہ نہیں ہے تیرا اللہ کا بندہ؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تم معاف کرو لوگوں کو، ان کے ساتھ درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تم اللہ سے اپنے لیے تو معافی چاہتے ہو، لیکن دوسروں کے لیے معافی پسند نہیں کرتے۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ جیسا تم اپنے لیے اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عیوب سے درگزر کرے، دوسروں کے لیے بھی تو وہی پسند کرو۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو قاعدہ اپنے لیے اپنایا تو نے دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ اور اگر دوسروں کے لیے تیرے پاس سختی ہے اپنے لیے کیوں نہیں؟ اپنے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہی سختی، بلکہ زیادہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اصول یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے بارے میں درگزر کا طریقہ اپنائے اور اپنے لیے محاسبے والا طریقہ اپنائے۔ جس دن ایک آدمی اپنے آپ پر تنقید زیادہ سخت کرتا ہو اور دوسروں پر کم، تب تک کہ واقعی وہ منصف نہیں ہوا، اس نے حق ادا نہیں کیا تنقید کا۔ وہ اپنا محاسب ہونا چاہیے، بیٹھ کے اپنی غلطیاں بتائے، تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیوں کیا، تو نے اپنا حساب لے، اپنے آپ کو بخشے نہیں، نظر انداز نہ کرے، اپنی غلطیوں سے آنکھ پہ پٹی نہ باندھے، اور دوسروں کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، آدمی ایسا بنے۔ اپنے لیے کیسا کیا تو نے غلطی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا تو نے،
دنیا کا بڑا عقل مند بنا پھرتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے، سب کو عقل سکھاتا ہے اور خود غلطی کرتا ہے. ایسا اپنے آپ کو کرنا چاہیے. اور دوسروں کو جانے دو، نہیں سمجھتا اس کو، چھوڑ دو اس کو، آج کی عقل نہیں کرے گا، کل سدھر جائے گا. دوسروں کے بارے میں یہ طریقہ اپنا آدمی ہے، اور اپنے بارے میں سختی. یہ آدمی ترقی کرتا ہے. نہیں، دوسرا آدمی زوال میں چلا جاتا ہے. وہ دوسروں کے دیکھنے میں اتنا مگن رہتا ہے کہ اپنی اصلاح زندگی بھر نہیں کر پاتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ایک انسان اپنا محاسب ہو اور دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں. اگر واقعی ان پہ تنقید کرتا ہے تو پھر اس سے بہتر تنقید اپنے اوپر بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے حال سے غافل ہو جائے اور دوسروں کی فکر کرنے لگ جائے، نہیں ہونا چاہیے ایسا.